بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات سرد بھی تھی اور سیاہ بھی، ہر شے نے اندھیرے اور خاموشی کی ردا اوڑھ رکھی تھی۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے، سب لائٹس آف تھی سوائے کچن کے۔ آج کوئی تیسرا چوتھا روز ہو چلا تھا کہ جب بھی وہ کام سے رات کو لوٹتا تو کچن کی جلتی لائٹ اس کی توجہ کھینچ لیتی، مگر وہ اکثر اس بات کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا کہ امی یا بہنیں ہوں گی، کسی ضرورت کے لیے آنکھ کھلی ہوگی تو کچن میں آ گئی ہوگی۔ وہ یہ سوچ کر ہمیشہ اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیا کرتا تھا، مگر آج وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسی پل ہلکا سا قہقہہ اس کی سماعتوں کے آر پار ہوا اور قدموں کو منجمد کر گیا، اور پھر دیان ہی نہیں بے اختیار قدم بھی اس جانب اٹھ گئے جہاں سے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ خود کو اندھیرے میں چھپائے ہوئے اس نے کچن کی جالی والی کھڑکی کے اندر جھانکا اور پھر ساکت رہ گیا۔ یہ اس وقت یہاں، مگر کیوں؟ اور پھر حیرانی کو اندھیرے کی سیاہ چادر نے ڈھانپ لیا۔ ناشتے کی میز پر عافیہ اور نائلہ کسر فسر میں مصروف تھی، اور سعدیہ بار بار بیٹیوں کو اس کسر فسر پہ، جس میں ہلکی ہلکی کی آواز بھی بے قابو ہونے لگتی تھی، ٹوک رہی تھی۔ تم دونوں سے ناشتہ بھی خاموشی سے نہیں ہوتا؟ اس ڈانٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے کی کنٹرول میں کی جاتی ہے اور پھر 2 منٹ بعد دوبارہ بے قابو ہو جاتی۔ کیا کروں میں تم لڑکیوں کا؟ باتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ سعدیہ نے دونوں کو ڈپٹتے ہوئے گورا اور ساتھ ہی آہت کو ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ آ رہا ہوں امی۔ بیٹا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، کام پر نہیں جانا کیا آج؟ آہت کے سامنے خستہ پراٹھے اور انڈوں کا آملیٹ رکھتے ہوئے وہ کچھ الجھی سی بولی۔ کیا ہوا امی؟ کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ آہت ماں کے تاثرات نظر انداز نہ کر سکا تھا، بس ان لڑکیوں کی غیر ذمہ داری۔ ابھی وہ عافیہ اور نائلہ کو گورتے ہوئے مزید کچھ کہتی کہ دونوں نے بیک وقت ان کا فقرہ مکمل نہ کرنے دیا۔ نہیں بھائی، قسم لے لیں، ہم نے رات کو کچن کی لائٹ نہیں جلائی۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھیں۔ ماں کی شکایت، اور وہ بھی کم وفود کے سامنے، تو اپنا دفاع کیے بنا نہ رہ سکیں۔ امی تو ہر وقت ہمارے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں۔ ان دونوں کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا، جس کا اظہار وہ خفا خفا چہروں سے کرنے لگی تھی۔ چھوڑ امی، جب وہ کہہ رہی ہے تو۔ احد بھی بہنوں کی حمایت میں بول اٹھا، تو سعدیہ نے بیٹے کو قدر خفا نگاہوں سے دیکھا، ایسی نظروں سے جیسے کہہ رہی ہو بگاڑو جی بھر کے اپنی لاڈلیوں کو۔ احد گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور سب سے بڑا بھی۔ باپ کی بیماری کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری اس پہ آ گئی، جو ابھی خود زیر تعلیم تھا۔ خواہش تو اس کی بھی یہی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا۔ بہت سے خوبصورت خواب مستقبل کے بارے میں اس نے دیکھ رکھے تھے اور بہت سے پلان بنا رکھے تھے، مگر اچانک سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ وہ چاہتا تو اس مشکل وقت میں خود غرض بن کر اپنے حوالے سے سوچ سکتا تھا، ماں بہنوں کو بوجھ سمجھ سکتا تھا، باپ کی بیماری سے اکتا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تعلیم کو خیر آباد کہہ کر اس نے ایک ہوٹل میں جاب کر لیا اور اپنے گھر کا کفیل بن گیا، اور اپنی بہنوں کی خواہشوں اور مستقبل کا محافظ۔ گزارا کسی حد تک اچھے طریقے سے ہونے لگا، مگر حالات کے ایک دم پلٹا کھانے نے سعدیہ کو بہت محتاط بنا دیا۔ وہ جو کما کر لاتا، سعدیہ اس کو سین کر استعمال کرتی اور دونوں بیٹیوں کو بھی ہر معاملے میں ہاتھ کھینچ کر خرچ کرنے کو کہا کرتی۔ ذرا سی فضول خرچی پہ ان کی اچھی خاصی کلاس لیتی تھی۔ مزید احتیاط کا عالم یہ کہ گھر کا کوئی پنکھا یا لائٹ بھی بلا ضرورت استعمال ہوتا تو اس پر عافیہ اور نائلہ کی اچھی خاصی شہوت آتی تھی۔ پچھلے کچھ روز سے یہی ہو رہا تھا۔ رات کو کچن کی لائٹ جلائی جاتی اور پھر جلانے والا بند کرنا بھول جاتا۔ صبح سویرے جب سعدیہ نماز کے لیے اٹھتی تو پہلا کام یہی کرتی اور پھر سارا دن غصے میں بڑبڑاتی رہتی۔ مفت کی بجلی نہیں ہے، بل دینا پڑتا ہے، مگر تم لڑکیوں کو تو جیسے احساس ہی نہ ہو۔ عافیہ اور نائلہ اپنی صفائیاں پیش کرتی رہ جاتی کہ یہ حرکت انہوں نے نہیں کی۔ امی کبھی کسی اور کے کان بھی کھینچ لیا کریں، آپ کو تو صرف میری بہنیں نظر آتی ہیں۔ ناشتہ ختم کرتے ہوئے احد نے اشارتاً گھر میں موجود ایک اور فرد کا ذکر کیا ہی تھا کہ وہ آ گئی۔ کالج کے صاف استری شدہ یونیفارم میں اس کا نازک مخملی سا سراپا کسی حسین سانچے میں ڈلا نظر آ رہا تھا۔ چھوٹی سی تنگ قمیض فیشن کے عین مطابق تھی، اور ساتھ میں گردار شلوار اور خوب بڑا سا دوپٹہ لے کر خود کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کاجل کی دار پپوٹوں پہ پلکوں کی جالر کے بالکل قریب نفاست سے لگا لائنر جو اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔
बड़े बड़े गदाज लबों पे नेचुरल कलर का लिप ग्लोस। ये तुम कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होकर? अहद उसकी तैयारी को नज़रअंदाज न कर पाया तो कड़े तेवरों से सवाल किया। उसके तासुरात से वाज़ेह था कि वो उस पर पहले ही तपा बैठा था और मज़ीद कसर उसकी तैयारी ने कर दी थी। कॉलेज। सादिया की मौजूदगी की वजह से जवाब शीरे अंदाज में दिया गया, जबकि बड़ी बड़ी आंखों में आहत के लिए गुस्सा भी था और हकारत भी। ये कॉलेज कौन इतना बन टन कर जाता है? आप और नाइला को तो मैंने कभी इतना तैयार होकर कॉलेज जाते नहीं देखा। आज तंजिया निगाहों से उसे देखते हुए बोला। सादिया ने बेटे को मलामती की निगाहों से घूरा और साथ ही बेटियों को नाश्ते के बर्तन समेटने का हुक्म दिया, जो बहुत दिलचस्पी से इस नोक झोंक का मजा ले रही थी। अली, आज कॉलेज में स्पोर्ट्स डे है, कोई पढ़ाई न होगी। इस तंजिया नोक झोंक का मजीद मजा लेने के लिए आफिया ने इसमें मसाला भरा। लो कर लो बात। सर झटकते हुए अहमद ने एक तंजिया निगाह अलीज़ा के मेकअप ज़दा चेहरे पर डाली तो अलीज़ा सरतापा सुलग कर रह गई। अलीज़ा अहद की फूफीज़ाद थी। वालिद तो उसके बचपन में ही फौत हो गए थे। माँ ने अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए लाहौर अपने भाई के पास भिजवा दिया ताकि बेटी ग्रेजुएशन कर ले तो कम अज़ कम किसी जगह नौकरी करके उनका सहारा तो बन सकेगी। मगर ये सब उनके दिल में ही रह गया। बेटी को भाई के घर भेजने के बाद वो खुद मुल्क आदम रवाना हो गई तो इन कठिन हालात में मामू के खून ने जोश मारा और भाभी को अपने पास ही रख लिया और उसकी तमाम जिम्मेदारी अपने सर ले ली। अलीज़ा, आज तो बसों की हड़ताल है, कैसे जाओगी? नाइला भी लुक़मा देने में पीछे न रह सकी। कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था और बसों की भी हड़ताल थी। फाइनल एग्ज़ाम सर पर थे, सो नाइला और आफिया ने तैयारी के लिए छुट्टी कर ली थी। मगर अलीज़ा बन सवर के कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ी थी तो वो दोनों चुप न रह सकी। मेरा प्रैक्टिकल है मुमानी। अलीज़ा ने जब हर तरफ तनकीद और एतराज़ देखा तो फ़ौरन सादिया को मदद के लिए पुकारा। उसके चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि कुछ भी हो जाए वो हर सूरत कॉलेज जाएगी। क्या हो गया है? क्यों सब उसके पीछे पड़ गए हों? सादिया के शौहर की जान थी अपनी बांजी में, सो कैसे उसकी मुखालफत कर सकती थी? एक दो बार की थी तो शौहर की तरफ से ऐसी नाराज़ी देखनी पड़ी कि उन्होंने ज़बान पे ताला लगा लिया। किसी भी बात पे अलीज़ा को रोकना टोकना तर्क कर दिया। आपिया और नाइला भी अलीज़ा को कुछ कहती तो सादिया उन्हीं की क्लास लेती मगर अलीज़ा को कुछ न कहती। सो आज भी उन्होंने वही किया। जाओ बेटा, तुम कॉलेज जाओ। सादिया डाल बनी अलीज़ा के सामने खड़ी हुई तो बाकियों के मुंह के जाविये बिगड़ गए, जबकि अलीज़ा की आंखों में फातिहाना मुस्कुराहट लहराई। चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ। नाइला और आफिया ने हार मान ली थी, सो नाश्ते के बर्तन उठाकर किचन की तरफ चली गई। मगर अहद हार मानने वालों में से नहीं था। माफ़ करो, मैं जाऊँ तुम्हारी कटारा बाइक में? ओह नहीं। वो दोनों हाथ हकार से जोड़ते हुए बोले और बैग कंधों पर डालते कट-कट करती बाहर निकल गई। तो सादिया ने एक खामोश मगर तायराना निगाह उसके ऊंचे हील के सिलेंडर पर डाली। तैयारी देखकर वाकई नहीं लग रहा था कि वो कॉलेज जा रही है, मगर वो कुछ कहकर घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती थी। वो सब कुछ देख भी रही थी और समझ भी रही थी, मगर खामोश सिर्फ मसलहतन थी। अम्मी, आपने अलीज़ा को बहुत सर पर चढ़ा लिया है। आहत की खपकी बजाती। मजबूरी है, क्या करो? डाइनिंग टेबल को साफ करते हुए वो किसी ख्याल के तहत रुक गई। आहत, तुम जानते हो कि रात को किचन की लाइट कौन जल्दी चौड़ाता है? सादिया को फिर वही बात याद आ गई जब हर सुबह उनको खून जलाया करती थी और तकरीबन रोज ही वो आफिया और नाइला की दुर्गत बनाया करती थी। आहत के तसुरात से उन्हें शक हुआ था कि वो जानता है कि रात को लाइट कौन जलाता है, सो उससे पूछ लिया। छोड़े अम्मी, आज सख्त बदमज़ा हुआ। वो जानता था कि लाइट कौन ऑन करता है और क्यों करता है, पर सादिया के सामने नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। वैसे अम्मी, आफिया और नाइला को तो आप बहुत खींच कर रखती हैं, मगर इन मोहतरमा को नहीं। वो जल बुन कर बोला। अरे पगले, इन दोनों ने तो अपने घरों को जाना है। अगर आज खींच कर नहीं रखूंगी तो लोग कहेंगे कि माँ ने तरबियत ठीक नहीं की। सादिया ने अपनी नाइंसाफ़ी की एक वजह पहली बार वज़ाहत से बयान की थी, और वो मोहतरमा, क्या उसकी कल को शादी नहीं होगी? हद नासमझी से बोला। उसे माँ के रवैये पर अक्सर शिकायत होती थी कि वो नाइला और आफिया के साथ ज्यादती करती हैं और अलीज़ा को खुली छूट दे रखी है। बल्कि वो शिकवा किया करता कि नाइला और आफिया आपकी सुतीली बेटियां हैं और अलीज़ा सगी। सादिया इस तबसरे पर बस हंस कर रह जाती थी। उसने कहा जाना है भला? बात गहरी मानवीयत रखती थी।
کیا وہ کوئی لڑکا ہے جو رخصت نہیں ہوگی؟ احد خود ہی کہہ کر ہلکا سا ہنس لیا۔ ارے پگلے، جہاں آنا تھا آ گئی ہے۔ سعدیہ بھی بیٹے کی بات پر مسکرائے اور کھل کر وضاحت کی۔ احد کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو نے اپنی بانجی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ انکشاف احد پر آج ہی ہوا تھا۔ علیزہ بلا شبہ بے حد خوبصورت تھی، وہ تو کیا کوئی بھی لڑکا اس پر دل و جان سے فدا ہو سکتا تھا، مگر علیزہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے حسن پر بہت غرور کرتی تھی، جن کے نزدیک زندگی شاہانہ معیار کی ہوتی ہے، رو دھو کر سسک کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی، شریک حیات کے حوالے سے پسند ناپسند ہوتی ہے۔ وہ عہد کے ساتھ بے حد حقارت برا رویہ رکھتی تھی۔ قبول صورت عہد شریف اور برسر روزگار تھا، مگر علیزہ کو دولت اور آسائش نہیں دے سکتا تھا۔ علیزہ کو عہد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پہلے اس محترمہ کے ارادے تو پوچھ لے، وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی ہے اور آپ لوگ اسے دل و جان سے بہو مان کے بیٹھ گئے ہیں۔ عہد نے بائک کی چابی اٹھائی اور سر جھٹکتے ہوئے کام کے لیے نکل پڑا۔ آدھے راستے میں بس اسٹاپ کے قریب اس کی بائک نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو اس الجھن کو سلجھانے کے لیے وہ ارد گرد نظر دوڑا رہا تھا کہ اس کی نظر بس اسٹاپ پر کھڑی علیزہ پر پڑی، اور پھر اس کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو اس کے بعد اندازہ ہو گیا کہ علیزہ کالج کے بہانے بن ٹن کر کہاں جا رہی تھی۔ سیاہ چمکدار نیو ماڈل کی کار اس کے پاس رکی تو علیزہ جٹ سے جا بیٹھی اور گرد اڑاتی کار میں یہ جاں وہ جاں۔ عاصم، اب میرے لیے بہانہ بنا کر روز نکلنا ممکن نہیں۔ شہر کے معروف ہوٹل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ ان کا تعلق پچھلے 3 مہینے سے قائم تھا۔ عاصم محض اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، جبکہ علیزہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ بس میری جان، تھوڑا انتظار اور۔ اس کے مومی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عاصم کی آنکھوں میں شوخی و شرارت بھری تھی۔ کتنا اور انتظار؟ علیزہ کو آج یہ شوخی و شرارت بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چوری چھپے کا یہ کل بند ہو اور عاصم باقاعدہ اس کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ عاصم سے اس کی دوستی ایک سہیلی کے ذریعے ہوئی تھی۔ امیر، کبیر، خوبصورت، ماڈرن، کیا کمی تھی اس میں جو علیزہ اس کی دیوانی نہ ہوتی؟ بس ممی پاپا انگلینڈ ٹور سے واپس آ جائے تو فوراً انہیں تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ میٹھی گولی وہ ہر ہفتے 2 ہفتے علیزہ کو دیا کرتا تھا، مگر آج اسے یہ کوئی میٹھی نہیں بلکہ کڑوی لگ رہی تھی اور حلق سے اتارنا مشکل ہو رہی تھی۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، بتاؤ کیا کہو گی؟ شوخی سے اس نے علیزہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، اور پھر کوئی جواب نہ پا کر خود ہی ویٹر کو آواز دے کر بلا لیا۔ جی سر، کیا آرڈر کریں گے؟ مانوس آواز علیزہ کے کانوں میں پڑی تو وہ بری طرح سے چونکی، نظریں بھی اختیار ہی آواز کی جانب اٹھی اور پھر چکانی پڑی، جن میں ندامت و شرمندگی کاجل کی تہ کے ساتھ جا ملی تھیں۔ دیکھو کوئی مزے کی سویٹ ڈش لاؤ جس کو کھا کر میری بیوی کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ عاصم نے نہایت بے باکی سے کہتے ہوئے علیزہ کی جانب دیکھ کر آنکھ دہائی دی تھی کہ وہ نوجوان حیرت زدہ رہ گیا تھا، اور پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تھا علیزہ کا بازو پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا اور اپنے پیچھے تمسخر، حیرانی اور طنز و غلیظ جملے چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت اس نوجوان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کسی نظر کی نہ کسی کے مذاق کی۔ اس وقت وہ بس ایک محافظ تھا جس کا کام بس حفاظت کرنا تھا اس لڑکی کا جو بے راہ روی کا شکار ہو چکی تھی، جو گھر والوں کو کالج کا کہہ کر غیر لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں ملاقات کے لیے آئی تھی، اس کا محافظ جو اپنے پیاروں کے آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، اس لڑکی کا محافظ جسے اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ وہ صرف وقت گزاری کا سامان بنی ہوئی تھی، ایک امیر زادے کے دل کو بہلانے کے لیے کھلونا، کیونکہ جو عزت دینا چاہتے ہیں وہ ٹائم پاس نہیں کرتے۔ اس نادان کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ وہ شخص بغیر نکاح کے اسے اپنی بیوی کہہ رہا ہے، کل کو اس کے ساتھ کوئی بھی غلط رشتہ اور تعلق قائم کر سکتا ہے، ایسا تعلق جو لڑکی کے لیے باعث ذلت ہو۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں عہد تھا جس سے وہ خار کھاتی تھی، جس کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ پھر مہینے کے اندر ہی ایک ساتھ سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ گھر والوں کو کچھ بھی بتائے بغیر وہ اس لڑکی کا ہمیشہ کا محافظ بن گیا تھا جو غلط راہوں پر چل پڑی تھی۔ عاصم نے اس دن کے بعد کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی تھی، وہ بھی کسی نئی لڑکی کے ساتھ کسی نئی ڈگر پہ چل پڑا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی مخلص ہوتا تو اگلے دن ہی علیزہ کے گھر اس کے والدین رشتے کے لیے موجود ہوتے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، جس سے علیزہ کو اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ دل سے عہد کی شکر گزار تھی جس نے اس کے راز پہ پردہ ڈال کر
اسے گھر والوں کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔